ہے لوگوں سے اوائڈ کرنا، رشتہ داروں سے نہ ملنا. امیروں کا تو یہ جو ہے وہ ازل سے ابد تک یہی سلسلہ رہے گا. وہ تو لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہتے اور نہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں. اپنے ہی جیسے اور اپنے ہی لیول کے لوگوں میں جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ایک امیر آدمی کی جو ہے وہ سوچ بن جاتی ہے. غریب آدمی تو اس کے لیے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہی ہوتا ہے. اور غریب آدمی جو ہے وہ ہر کسی سے ملنا چاہتا ہے. غریب آدمی چاہتا ہے اس سے بھی مل لوں، اس سے بھی مل لوں، اپنے پیسے والے رشتہ دار سے بھی مل لوں، اپنے غریب آدمی رشتہ دار سے بھی مل لوں، دوستوں سے بھی مل لوں، دوستوں کے دوستوں سے بھی مل لوں، ان کے آگے رشتہ داروں سے بھی مل لوں. غریب آدمی کا یہ پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس سے بچنا شروع کرتے ہیں اور پھر لوگ اس کو تنہا کر دیتے ہیں. غریب آدمی کی تنہائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. باقی اور بہت ساری وجوہات ہیں، پیسے کا نہ ہونا، ڈپریشن لیول کا جو ہے وہ بڑھ جانا یا لوگوں کے رویوں کا پریشان کرنا. بٹ غریب آدمی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوچ اور سمجھ سے عاری ہوتا ہے اور غریب آدمی کو یہ سوچ، غریب آدمی ہوتا کب غریب ہے؟ جب وہ اپنی کسی قابلیت پہ کام ہی نہیں کرتا وہ غریب ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا دوں، آپ کے اندر ہر بندے کے اندر اللہ نے قابلیت دی ہے. جس نے اپنی قابلیت کو پرکھ لیا وہ امیر ہے، جس نے اپنی قابلیت پہ کام ہی نہیں کیا وہ غریب ہے. امیر غریب کا کوئی تعین نہیں ہے کہ غریب آدمی کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے یا غریب آدمی کوئی گالی ہے. نو وے. غریب آدمی وہ ہے جس نے اپنی قابلیت کو پرکھا ہی نہیں ہے. غریب آدمی وہ ہے جس نے اپنی قابلیت پہ کام ہی نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا. وہی تنہا ہے. جس نے پرائیویسی کا ذکر کیا وہ بھی تنہا ہے. جس نے لوگوں سے بہت زیادہ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، محبتیں بڑھانے کی کوشش کی، وہ بھی تنہا ہے. اینڈ ٹو اینڈ ان کا تنہائی ہے. اور جس نے زیادہ لوگوں پہ بھروسہ کرنا سیکھا وہ بھی تنہا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے فرما رہا ہے کہ بھروسے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرو. انسان بھروسے کے لائق نہیں ہے. ہم انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارا جو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے وہ مضبوط نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ تنہائی میں اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا تو ولی اللہ بن جاتا ہے. تو بڑے بڑے بزرگان دین جو ہے انہوں نے اپنی تنہائی کو پاک کیا تھا تو وہ آج جو ہے وہ اتنی بڑی ہستیاں بنے ہیں. آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ بابا بلے شاہ سرکار، آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم جن کا نام لیتے ہیں نا کہ حضرت داتا علی حجویری گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم انڈیا جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اجمیر شریف میں بابا جی بیٹھے ہیں تو اجمیر شریف والے، تو ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے اپنی تنہائی کو پاک کیا. بیسیکلی ان کی تنہائی پاک تھی، لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی. دنیاوی کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے تھے، اپنی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے تھے. جو انسان اپنی خوشنودی کے لیے جیتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے. جو دوسروں کی زندگی کے لیے جیتا ہے، دوسروں کی خوشیوں کے لیے جیتا ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ اس کے درجات ویسے ہی بلند کر دیتا ہے. اگر زندہ ہے تو اس کو عزت اتنی نواز دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے. وہ شخص جو لوگوں کے لیے جینا شروع کرتا ہے، جب آپ لالچی بن جاتے ہیں، آپ مطلبی بن جاتے ہیں، آپ لوگوں کی ایموشن سے کھیلتے ہیں، آپ انہیں تنہا کرتے ہیں، تو آپ کی موت بھی آپ کو جو ہے وہ تنہائی میں آتی ہے. مجمع میں وہ مرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بانٹا ہوتا ہے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے دیکھنے میں، جیسے حمیرہ اصغر کے بارے میں بہت ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ وہ غریبوں کا بڑا ساتھ دیتی تھی، ان کی بہت ساری فوٹوز اور یہ بھی آتی ہیں. لیکن آخری وقت میں تو لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی. دیکھیں مدد کوئی نہیں کرتا، مدد صرف اللہ کی ذات میں کرنی ہے. ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے کہ ہماری موت شاندار ہو. میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک بزرگ ماں باپ جن کو اولادیں اکیلا چھوڑ جاتی ہیں ان کی موت تلخ ہو جاتی ہے. ایک وہ جوان لڑکیاں جو اپنی ضد کے آگے آ کر اپنی خواہشات کی غلام بن کر اپنے گھر والوں کی عزت کی چار دیواری پھلانگ کر جو ہے کبھی ماڈلنگ، کبھی ایکٹنگ، کبھی بے حیائی کی طرف جب جاتی ہیں تو ان کی موت مشکل ہو جاتی ہے. معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک آخری سوال یہ ہوگا، کیا عورتیں زیادہ تنہائی پسند ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے، یا یہ کوئی مستقل بیماری کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں چیزیں یہ جو تنہائی ہے؟ اچھا دیکھیں، عورتیں یا مرد تنہائی کے شکار کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ تنہائی زیادہ تر جو ہے وہ کس میں پائی جاتی ہے، تو عورتیں مجموعوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا فیل کرتی ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ ایموشنلی بہت ویک ہوتی ہیں عورت، اور عورت کی ایموشنز بہت زیادہ ہائی بھی ہوتی ہیں.
مرد پہ ریلائی کرتی ہے, مرد کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے, تو مرد کی طرف سے جب اس کو اچھا رویہ نہیں ملتا تو وہ تنہائی پسند ہو جاتی ہے, یا تنہائی کو جو ہے وہ پریفرنس دیتی ہے. اکثر اوقات ایسی بیویاں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں, ایسی بیویاں جن کے شوہر باہر افیئرز چلاتے ہیں, یا ایسی خواتین جن کے لوگ یا من پسند شخص جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے جاتے ہیں, کسی اور کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اس طرح کے لوگ جو ہے وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. یا پھر ایسے لوگ جنہیں گھر کی طرف سے توجہ نہیں ملتی, ماں باپ ان کو وقت نہیں دینا چاہتے, ماں باپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, بہن بھائی ان کو جو ہے وہ کمتر سمجھتے ہیں, یا ہمارے ایسے لوگ جو کم کماتے ہیں, جن کی انکم بہت کم ہے, جو بیچارے جو ہے وہ معاشرے میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مختلف تانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تنہا ہوتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے. مرد حضرات بھی تنہا ہوتے ہیں, لیکن وہ باہر بیٹھ کے مردوں کے ساتھ, مردوں کی دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کی دوستیاں فار ایور بھی ہوتی ہیں. مرد ذرا اپنی دوستی میں اپنے لانگ ٹرم رشتے چلاتا ہے, کیونکہ مرد میں حسد نہیں ہے, مرد میں کوئی ایک دوسرے نے اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جی میں نے یہ, اس نے پہنی ہوئی ہے تو میں نے کیوں نہیں پہنی ہوئی ہے. مردوں یا عورتوں میں معاملات ہوتے ہیں. عورتیں اپنی ساری زندگی حسد کی نظر کر کے اکیلی رہ جاتی ہیں, فلانی نے یہ پہنا ہوا, میں نے کیوں نہیں پہنا ہوا, میری دوست کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. جی یہ کمپلیکسز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. عورتیں زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تنہا ہو جاتی ہیں, نہ دوستوں کے ساتھ بنتی ہے, نہ بہنوں کے ساتھ بنتی ہے, نہ رشتہ داروں کے ساتھ بنتی ہے. احساس کمتری آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی پرسنالٹی کو اپنے طریقے سے گروم کریں, کہ کوئی اور بننے کی کوشش نہ کریں. اگر کوئی ڈاکٹر نبیہہ علی خان بننے کی کوشش کر رہا ہے تو تمہیں پھر اسی تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑے گا جس اذیت سے جو ہے وہ گزر کے وہ بندہ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچا ہے. اگر تم یہ کہو کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ تم اس مقام تک پہنچ جاؤ جو مقام اللہ نے جو ہے وہ اس کو دیا ہے, تو پھر اس کو تولا بھی تو کتنا ہوگا اللہ نے, پھر اس سے کتنی کچھ چیزیں چھین بھی تو لی ہوں گی اللہ نے. پھر کیا پتہ اللہ نے اس سے جو ہے وہ کیسی کیسی آزمائشیں لی ہوں گی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کسی کو جو مقام ملا ہے وہ کیسے ملا ہے. ہم صرف لوگوں کی شہرت دیکھ کے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں ان سے, اور یہ عورتیں کرتی ہیں. کافی آدمی بھی کرتے ہیں, لیکن آدمیوں میں تعداد ذرا کم ہے. عورت نما جو آدمی ہوتے ہیں جنہیں عورتوں میں بیٹھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, ان میں ہی یہ خاصیتیں ہوتی ہیں. عورتیں تو ویسے آپ کے بہت زیادہ اگینسٹ جا رہی ہے, تو آج آپ نے جو بیان دیا کہ جو حسد اور مقابلے کی فضا ہے وہ زیادہ تر جو ہے, یہ زیادہ تر فضا جو ہے یہ عورتوں کے اندر ہے. جی حسد کرنا, جلنا ایک دوسرے سے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے آج تک جتنی بھی عورتیں ملی ہیں, کہیں کسی ایونٹ پہ, کہیں کسی جو ہے وہ سڑک پر, کہیں کسی ریسٹورنٹ میں, مجھے سب سے زیادہ میری فینس جو ہیں وہ عورتیں ملی ہیں. عورتوں نے یہ ریلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں تو میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں ان سے محبت کرتی ہوں. جب کوئی شخص آپ کی برائی آپ کو بتاتا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, وہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھر بسائیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح راستے پر آئیں, وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ میں کمی کوتاہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں. عورتوں نے یہ سمجھنا شروع کیا ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ عورتیں میری دشمن ہیں. عورتیں میری سب سے بہترین دوست ہیں, اور مرد حضرات جو ہے وہ سب میرے بھائی ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں, کیونکہ میں دوستی کا تعلق جو ہے وہ مردوں کے ساتھ نہیں رکھتی. اور میرا یہ ہمیشہ سے بات ہوئی ہے کہ میں جس کو بھی پکارتی ہوں بھائی کہہ کے بلاتی ہوں, صرف کہتی نہیں ہوں, سمجھتی بھی ہوں اور نبھاتی بھی ہوں الحمدللہ. تو اس لیے اگر میں مردوں کی بات کرتی ہوں تو میں اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے مرد ذات سے جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ کوئی ان سے کچھ چاہیے, یا میں چاہتی ہوں کہ مرد ذات جو ہے وہ میرے پہ توجہ رکھیں یا مجھے دیکھتے رہیں. نو وے. میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میرے بھائی اپنا گھر بسائیں, میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھر بسائیں, اور اگر میرے پاس اللہ نے مجھے کوئی چیز عطا کی ہے تو میں اس سے جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں, کیونکہ وہی شخص انسان ہے جو آسانیاں بانٹتا ہے. وہ ورنہ تو لوگ تو خنجر جو ہے وہ گھونپ رہے ہیں پیٹھ میں. وہ یہاں پر ایک شعر پر جو ہے وہ اختتام کروں گی اپنی بات کا, کہ میں نے اپنی پیٹھ پیچھے خنجروں کو گنا تھا, میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے خنجروں کو گنا تھا, ٹھیک اتنے ہی تھے جتنوں کو گلے لگایا تھا. جی تو ناظرین, ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہمارے ساتھ تھے, اور بڑے اچھے انداز میں اور بڑی تفصیلاً گفتگو انہوں نے کی ہے تنہائی کے اوپر, اور اس کا حل بھی انہوں نے بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. تو ناظرین, یہ جو پوڈ کاسٹ ہوگا, یہ جو آپ تنہا ہیں یا معاشرے میں ہر کوئی شخص جو بھی تنہائی کا شکار ہے وہ اس کو ضرور دیکھے, اپنی آراء سے بھی آگاہ کرے, اور کوشش کرے کہ ہمیشہ جو اپنا دکھ ہے, درد ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, وہ اپنے یار دوستوں سے, اپنے پیاروں سے ضرور ڈسکس کرے. ناظرین, اپنے میزبان رانا زاہد علی کو کوہ نور ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم ہم ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.